جھولے لے لو جھولے، مزے مزے کے جھولے لے لو، آؤ پیارے بچوں جھولے لے لو، اونچے اونچے جھولے۔ کالو کوا جھولے لگاتا تھا اور وہ جھولے دیا کرتا تھا بچوں کو۔ بنٹی کبوتر کا بیٹا ککی کہتا ہے، پاپا مجھے پیسے دیں، میں نے جھولے لینے ہیں۔ اس طرح بنٹی کبوتر اسے پیسے دیتا ہے اور ککی جھولے لینے چلا جاتا ہے۔ پھر کالو کوا جب گھر آتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ گوری کہتی ہے، کالو جی آج آپ جلدی گھر آ گئے ہو۔ کالو کہتا ہے، گوری میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں آج اس لیے جلدی آ گیا ہوں کیونکہ میرے سر میں بھی بڑا درد ہو رہا ہے۔ گوری کہتی ہے، اچھا کل میں جاؤں گی پھر۔ اور اگلے دن گوری کالو کے جھولے لے کر آتی ہے۔ اور جب ککی پیسے لے کر آتا ہے تو کہتا ہے، آنٹی مجھے 10 روپے کے جھولے دے دیں۔ گوری کہتی ہے، چل کنجوس کے بچے، کوئی 10 روپے کے بھی جھولے آتے ہیں۔ پھر وہ اس کو ایک چکر دے دیتی ہے اور وہ ککی چلا جاتا ہے۔ پھر طوطے کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی کیا 10 روپے کے جھولے دے دیں گی؟ وہ کہتی ہے، چلو چلو 10 روپے۔ اور پھر وہ 50 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی مجھے 20 روپے کے جھولے دے دیں۔ گوری اس کو 2-3 چکر دے دیتی ہے اور 50 روپے لے کے رکھ لیتی ہے۔ پھر کہتی ہے، لاؤ پیسے دو۔ اور وہ کہتا ہے، آنٹی میں نے ابھی تو آپ کو 50 روپے دیے ہیں۔ وہ کہتی ہے، چلو تجھے ایک لگاؤں گی، کون سے 50 روپے، مفت میں میرے جھولے لے لیے، چل یہاں سے ورنہ وہ ماروں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ اور طوطے کا بیٹا رونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے 30 روپے اپنی مما کو واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر ٹونی کی بیٹی گڑیا آتی ہے اور کہتی ہے، آنٹی کیا آپ مجھے جھولے دے دیں گی؟ اور وہ کہتی ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، لاؤ پیسے دو۔ اور گڑیا کہتی ہے، لیکن آنٹی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ گوری کہتی ہے، تو جاؤ اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ، اور اگر نہیں ہے تو اس کا بکسا کھولو اور جو پیسے نظر آئیں تو لے کر آ جانا۔ گڑیا کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ اس کی ماں تو گھر پہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے بکسے سے پیسے لے آئے گی۔ پھر طوطے کا بیٹا طوطے کے پاس جا کر گوری کی شکایت لگاتا ہے، مما میں نے گوری آنٹی کو 50 روپے دیے اور انہوں نے مجھے 2-3 چکر دیے اور کہا تم نے مجھے پیسے نہیں دیے اور مجھے مارا۔ اور ہریالی طوطی جب گوری کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے، تم نے بچے کے پیسے رکھ لیے اور بچے کو مارا بھی اور اس کے پیسے واپس نہیں کیے۔ گوری کہتی ہے، چل نکل ادھر سے، بچے کو مارا، تجھے بھی نہ ماروں میں کہیں۔ گوری کیونکہ بدمعاش ٹائپ ہوتی ہے اس لیے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ہریالی چپ کر کے اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے اور گوری سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر گڑیا اپنی ماں کی الماری کھولتی ہے تو اس میں سے پیسے تو نہیں، سونے کا ہار ملتا ہے اور وہ سونے کا ہار لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور گوری کو آ کر کہتی ہے، آنٹی کیا آپ مجھے اس ہار کے بدلے میں جھولے دے دیں گی؟ گوری تو سونے کا ہار دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، جتنے چاہو لے لو۔ پھر گوری ہار چھپاتی ہے اور گڑیا کو ڈھیر سارے جھولے دیتی ہے اور پھر رات کو جا کر کالو کو کہتی ہے، کالو جی یہ دیکھیں میرے پہلے دن کی کمائی۔ اور کالو کہتا ہے، گوری یہ سونے کا ہار کہاں سے لائی ہو تم؟ تو گوری ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے ٹونی کی بیٹی کو بیوقوف بنایا اور اس کے ذریعے سے ٹونی کی الماری سے یہ ہار نکلوایا، اور پھر وہ ہار اپنے گلے میں پہن کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، میری بچپن کی خواہش تھی سونے کا ہار پہننا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ٹونی اپنی الماری کھولتی ہے تو دیکھتی ہے اس میں سونے کا ہار نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی گڑیا کیا تم نے تو یہاں سونے کا ہار نہیں دیکھا؟ گڑیا گھبرا جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے، نہیں مما میں نے تو نہیں دیکھا، اور پھر وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ ٹونی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن جب گڑیا نہر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بلبل اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے الماری سے میرے پیسے چرائے، اور بہت مارتی ہے اسے۔ بلبل کا بیٹا اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، مما آئندہ نہیں کروں گا۔ گڑیا یہ دیکھ کر دل میں سوچتی ہے کہ اگر اس کی ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس نے سونے کا ہار چرا کر گوری آنٹی کو دیا تو اس کو بھی بہت مارے گی۔
وہ سوچتی ہے کیوں نہ میں پہلے ہی اپنی ماں کو سب بتا دوں، اور وہ گھر آ کر اپنی ماں کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے مما میں نے آپ کا سونے کا ہار چرا کر گوری آنٹی کو دیا، انہوں نے کہا تھا مجھے اس لیے کہ وہ مجھے جھولے دیں گی۔ اور ٹونی کہتی ہے بیٹی آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور آپ نے اس کو دے کر جھولے لے لیے، یہ گوری تو بہت ہی چور ہے۔ اور پھر وہ چلی جاتی ہے پریشان ہو کر اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کروں۔ ادھر گڑیا بھی اپنی ماں کی پریشانی پر بہت پریشان ہوتی ہے۔ پھر ٹونی گوری کے پاس جا کر کہتی ہے گوری تم نے میری بیٹی سے سونے کا ہار لیا، وہ واپس کر دو۔ گوری کہتی ہے کون سا ہار، میں نے تو کبھی سونے کا ہار دیکھا بھی نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم ٹونی۔ اور ٹونی کہتی ہے دیکھو تم زیادہ جھوٹ مت بولو، تم نے بچی سے سونے کا ہار منگوا کر اس کو جھولے کے لالچ دیے تھے، اب وہ ہار مجھے واپس کر دو۔ لیکن گوری کہتی ہے ارے چلو چلو زیادہ الزام نہ لگاؤ، اور ٹونی کو پتہ چل جاتا ہے کہ گوری اس کو ہار نہیں دے گی۔ وہ کبوتر کی دکان پر جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کبوتر بھیا ٹونی نے میرا سونے کا ہار میری بیٹی کے ذریعے سے بکس میں سے نکال لیا ہے اور وہ اب واپس نہیں کر رہی، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اتنے میں گوری کا بیٹا چنکو آ جاتا ہے اور چیز مانگتا ہے اور کہتا ہے انکل وہ مجھے لالی پاپ دے دیں، اور کبوتر کہتا ہے لاؤ بیٹا پیسے دو، تو چنکی کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کبوتر کہتا ہے اچھا جاؤ اپنی مما کے بکسے میں جو سونے کا ہار پڑا ہے نا وہ نکال کر لے آؤ، اس کے بدلے میں پورا ڈبہ دے دوں گا تمہیں لالی پاپ کا۔ چنکو کہتا ہے کیا سچ میں، اور وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اور کبوتر کہتا ہے دیکھو کیسے میں تمہارا ہار تمہیں واپس دلواتا ہوں، گوری کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ٹونی کہتی ہے کاش ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کبوتر بھیا۔ اور کبوتر کہتا ہے ارے اس گوری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر گھر میں چنکو اپنی ماں کی الماری سے سونے کا ہار نکالتا ہے اور لا کر بنٹی کبوتر کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لے انکل ہار سونے کا، اب مجھے لالی پاپ دے دیں۔ اور بنٹی اسے ڈھیر سارے لالی پاپ دیتا ہے اور ٹونی کو ہار دیتا ہے اور کہتا ہے لو ٹونی اپنا ہار پکڑو اور جاؤ اپنے گھر۔ اور ٹونی شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے سونے کا ہار لے کر، اور بنٹی کہتا ہے اس گوری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر کچھ دن کے بعد گوری کی ماں گوری سے ملنے آتی ہے۔ گوری کہتی ہے ماں میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، ابھی دیکھنا جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی ماں کہتی ہے اچھا دکھاؤ تو کیا دکھانا چاہتی ہو۔ پھر گوری اپنی الماری سے جب سونے کا ہار نکالنے لگتی ہے تو پیٹنے لگتی ہے، ہائے ہائے چلا گیا میرا سونے کا ہار، ہائے کالو جی کہاں گیا، چوری ہو گیا میرے سونے کا ہار۔ اور کالو کہتا ہے مت رو، جس کا تھا اس کے پاس چلا گیا، چنکو نکال کر لے گیا ہے یہاں سے اور اس نے ٹونی کو واپس کر دیا ہے اور تمہیں تمہاری کیے کی سزا مل گئی ہے۔ گوری بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک کہانی جس میں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرو ورنہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی برا ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔